अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मेरी तरफ से आप सबको ईद उल अज़हा मुबारक हो। हमें भी दुआओं में याद रखें। तो आज का पार्ट हम कब से ज़ुल्मात का 4 वाला शुरू करते हैं। वो अगले 2 दिन यूनिवर्सिटी ना गई, तबीयत का बहाना बनाकर वो घर बैठी रही। उसकी तमाम सोचें उस शख्स के इर्द गिर्द गर्दिश कर रही थी। 2 दिन बाद नूर के बेइंतहा समझाने के बाद वो यूनिवर्सिटी गई और अपनी दोस्तों से मिलते अपनी डिपार्टमेंट की जानिब चल दी। दोनों ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थीं और कुछ उन्हें शौक भी बहुत था आगे बढ़ने का। तो लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनती और सवाल जवाब भी करती हैं, जिसके सबब दोनों ही तमाम प्रोफेसर की नज़र में आ गई थी। कैफेटेरिया में जाते उसका मूड कुछ खुशगवार हुआ और वो बैठी सबसे बातें कर रही थी कि एक छोटे लड़के ने उसके करीब आते उसे एक सुर्ख गुलाबों से भरा बुकेट थमाया। किसी ने उसकी जानिब इशारा करते कहा कि उस तक पहुंचा दें। वो बुकेट पकड़ती खैर उनसे उसे देखने हैरान कुन नज़रों से उसे देखने लगी, जिस पर एक छोटा सा कार्ड चिपका था जिसमें छोटे छोटे हरूफ में प्यार का इजहार किया गया था। वो उसे बहुत अनमोल कहा गया था और साथ ही साथ उसे शादी की ख्वाहिश जाहिर की गई थी। वो जो पहले ही बेदिली से आज यूनिवर्सिटी आई थी, उसके अल्फाज पर सुनसी हो गई। फजूल में किसी का होगा, गलती से तुम्हें पकड़ा गया, फॉरगेट इट जानू। नूर उसका ध्यान भटकाने की खातिर बोली तो वो फूलों का गुलदस्ता दूसरी जानिब फेंकती सर हिलाते उठ गई। फिर रोज़ का मामूल बन गया। तैयब कमाल कभी यूनिवर्सिटी के गेट पर तो कभी एकेडमी की रोड पर उसके लिए फूल लेकर खड़ा रहता। नूर ने कई बार उसे बहुत खरी खरी सुनाई, लेकिन वो अपनी गहरी बुरी आंखें उस पर टिकाए खड़ा रहता। उसकी आंखों में जाने कैसी लपकती कि अजान कांप के रह जाती, लेकिन बोलती कुछ ना। वो खुद ही तमाम सूरत हाल को समझ नहीं पा रही थी। उसे यही लग रहा था कि कुछ दिन ऐसा करेगा फिर गायब हो जाएगा, कि आजकल के लड़के इसी तरह तो लड़कियों को अपने जाल में फांसते हैं। उसे लगा था ये कोई रचा रचाया खेल होगा जो कुछ दिनों के बाद ख़त्म हो जाएगा, लेकिन तैयब कमाल जाने कैसा शख्स था कि बिना कुछ बोले बस खामोश पैरों उसके इंतज़ार में खड़ा रहता। 1 महीना होने को आया था ना नूर ने खुद घर वालों को कुछ बताया और अजान को भी कुछ कहने से मना कर दिया। वो जानती थी अपने चाचा की अजान के लिए मोहब्बत और उनकी आदत कि वो तैयब कमाल को इस दुनिया से ही ना उठा दें, इसलिए उसने खामोशी इख्तियार कर ली। गोया इस सारे अरसे में तैयब कमाल अपने फेल से पीछे ना हटा। उसका मामूल बन चुका था सुर्ख गुलाबों का गुलदस्ता हाथ में पकड़े उसका इंतज़ार करना और अजान के लिए दिन ब दिन बहुत मुश्किल होता जा रहा था। उस शख्स को नज़रअंदाज करना। वो 18 की होने वाली थी, एक लड़की थी जिसके जज्बात से आगाह थी। तैयब कमाल की आंखों में मोहब्बत के रंग देख चुकी थी, जिन्हें देखते उसका दिल डूबने लगता। वो शख्स बगैर कुछ बोले भी बहुत कुछ बोल देता था अपनी आंखों से। उसकी गहरी आंखें उसके जज्बात की अक्कासी करती थी, जिसमें रक्स करती मोहब्बत सिर्फ सामने खड़ी लड़की के लिए थी। वो जो गहरी नींद में महव थी, धड़ाधड़ दरवाज़ा बजने की आवाज़ से एकदम गड़बड़ा कर उठी। उठ जा, मेहमान सारे इकट्ठे हैं घर में। अजलान मलिक जो उसे खुद में कैद किए हुए था, उसके अचानक उठने से उसको आंखें फैलाए दरवाज़ों की जानिब देखता पाकर दांत लबों में दबाता अपनी मुस्कुराहट रोकता, उसे अपनी जानिब खींचता। उसे अपने हिसार में कदरे बुलंद आवाज़ में बोला, आप चले हम आते हैं। दानी ने उसकी इस हरकत पर उसके कशादा सीने में लगती दबा दबा सा चीखी कि वो उसके नाजुक लबों पर अपना मजबूत हथेली रख गया और उसकी सिर्फ डोरों वाली खूबसूरत आंखों में झांकते अपने जज्बात से लबरेज आंखें डालता उसके चेहरे पर हया की लाली बिखेर गया। जूड़े में मुकीद घनी स्याह जुल्फ़ें आबशार की मारित पीछे पड़े तकिए पर बिखरी हुई थीं। हाथ बढ़ाकर उसकी खूबसूरत जुल्फ़ों की नरमाहट को अपने पोरों पर महसूस करते वो गहरा सांस खारिज करता, झुकता उसकी ज़मीन पर लब रख गया। उन जुल्फ़ों का मैं असीर हो गया हूँ एक ही रात में। तारीन पागल होती धड़कनों पर अपनी आंखें मीच गई। है खूबसूरत सुबह मुबारक मेरी ज़िंदगी, खूबसूरत बोझल लहजे में कहता वो उसके खूबसूरत तमतमाते चेहरे पर निगाह डालते दूर हटा। फ्रेश हो जाएं आप, मैं कुछ देर में आता हूँ। अपनी शर्ट ठीक करता वो उठा और बाहर की जानिब कदम बढ़ाए और दरवाज़ा बंद करता कमरे से बाहर निकल गया ताकि वो रिलैक्स हो सके। तानीन ने तेज़ी से उठते अपने कपड़े निकाले और फ्रेश होने चली गई। कुछ देर बाद वो वापस आया तो वो ड्रेसिंग के सामने बैठी हाथों में कंगन डाल रही थी। महरून खूबसूरत शिफॉन के लिबास में वो अपने लंबे घने कमर से नीचे झूलते बालों को खुला छोड़े, आंखों में काजल लगाए, लबों पर पिंक लिप ग्लॉस लगाए आतिशफिदा बनी उसके ऐन सामने थी। कमरे में कलोन की खूबसूरत महक माहौल को मजीद जिला बख्श रही थी। इससे पहले कि वो कदम उसकी जानिब बढ़ाता
باہر سے آتی عثمان بیگم کی آواز نے اسے جھنجھوڑ کر ان فسوں خیز لمحوں سے نکالا اور وہ ایک محبت بھری نگاہ اس پر ڈالتا، اس کے قریب جھکتا، محبت بھری سرگوشی کرتا، اپنا ڈریس لیتا واش روم میں چلا گیا۔ پیچھے وہ لال پیلی ہوتی اس کی محبت کے مظاہروں پر ہاتھوں کو ملتی بیٹھی اس کی منتظر تھی کہ اس کے والدین بھی ناشتہ کے لیے آنے والے تھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں باہر لاؤنج میں آتے، سب کو اسلام دعا کرتے، ٹیبل کے قریب بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ اذلان نبیل صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا، جبکہ وہ شرمائی لجھائی سی اپنی کزن اور مان کے ساتھ بیٹھی محو گفتگو تھی۔ ولیمے کا فنکشن اختتام ہوا تو انہوں نے ساتھ آنے کا کہا، لیکن اذلان نے سہولت سے انکار کر دیا کہ وہ کل اسے لے کر خود آ جائے گا۔ صبح آنکھ کھلتے ہی اس نے کھڑکی کے پار نگاہ اٹھا کر دیکھا تو موسم کافی ابر آلود سا تھا۔ آسمان پر چھائے دھندلے بادل نے منظر کو چھپا رکھا تھا۔ وہ جی کڑا کر کے اڑتی کوف سے چینج کرتی، سب کے درمیان نیچے آتی، ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کرنے لگی۔ کیسی طبیعت ہے ہمارے بچے کی؟ اون صاحب اپنے مخصوص انداز میں اسے ساتھ لگائے ماتھے پر لب رکھتے طبیعت کے بارے میں استفسار کرنے لگے تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی نازک گلابی پنکھڑیوں پر مسکراہٹ لاتے گویا ہوئی، بالکل فٹ۔ آپ بتائیں، کام تو کافی لمبا ہو گیا تھا، 2 دن سے آپ تو مجھے دکھائی بھی نہیں دیے۔ کوئی پسند تو نہیں آ گئی؟ وہ منہ بناتے بریڈ کا سلائس ماری بیگم سے لیتی عام سے لہجے میں بولی تو اس کی بات پر ساتھ بیٹھی عریشہ اور زین چودھری بھی مسکرا دیے، جبکہ ماریہ بیگم نے تعصب سے سر ہلاتے اپنی بیٹی کی جانب دیکھا جو ان کی سوتن لانے کی پوری کوشش میں تھی۔ وہ اپنی مسکراہٹ دباتے ایک نگاہ اپنی شریکی حیات پر ڈالتے گویا ہوئے، بس بیٹے، کام ہی کچھ ایسا تھا، یہ تمہارے چاچا اکیلے سب نہیں سنبھال سکتے، اس لیے میرا جانا ضروری ہوتا ساتھ۔ انہوں نے محبت بھرے لہجے میں اس کے خفا چہرے پر نگاہ ڈالتے متانت بھرے انداز میں بتایا تو اس نے بروقت سر ہلانے میں ہی اکتفا کیا۔ نور کے آتے ہی وہ دونوں زین چودھری کے ساتھ یونیورسٹی کے لیے نکل گئیں۔ گاڑی طویل سڑک پر اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی، جو یونیورسٹی کے قریب پہنچ رہی تھی۔ اذان کا دل ویسے ویسے ڈوب رہا تھا، یک لخت وہ نور کا ہاتھ تھامے چہرے پر بے انتہا خوف لیے وہ اپنی مومی انگلیوں میں اس کے ہاتھ تھامتی، پھیکے پڑتے چہرے سے اس کی جانب دیکھتی بولی، اگر چاچو نے اسے دیکھ لیا تو قیامت برپا کر دیں گے نور۔ شہد رنگ آنکھوں میں خوف لیے وہ اس وقت لرزتے بدن سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نور نے لب بھینچا سختی سے اسے پورا، فضول کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں زانو، ایسے کچھ نہیں ہونے والا، اور فرض کرو ہو بھی جائے تو ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں، ہم نے نہ کبھی اسے بڑھاوا دیا اس کی اس فضول کی وقتی اٹریکشن سے جسے وہ محبت کا نام دیے پاگل پن کی انتہا کیے کھڑا رہتا ہے۔ اذان نے ایک نگاہ نور کی جانب دیکھتے بے بسی سے لب بھینچے۔ گاڑی سے نکلتے اس نے غیر شعوری طور پر اپنی پلکوں کی جھالیں اٹھا کر ارد گرد دیکھا تو اسے نہ پا کر سانسیں تھوڑی بحال ہوئیں۔ چہرے پر جو الجھن اور سرخی تھی اس میں بروقت کمی آئی۔ یونیورسٹی کے گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی اس کی نگاہ طرف میں اٹھی جہاں وہ آج بھی گلاب کے پھول تھامے کھڑا تھا، لیکن نہیں، آج وہ صرف کھڑا نہ رہا بلکہ اس کی جانب قدم بڑھنے لگے۔ اسے اپنی جانب آتا دیکھ اس کا نازک دل بری طرح سے پھڑپھڑانے لگا، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی طیب کمال نے اتنی ہی پھرتی سے اس کے قریب آتے اس کے قدموں میں بیٹھتے چاقو اپنی جیب سے نکالا اور اس کی جانب بڑھا دیا۔ میں آپ پر کوئی زور زبردستی نہیں کروں گا، نہ آپ کی محبت کا طلبگار ہوں، بس آج آپ مجھ پر ایک آخری احسان کر دیں، مجھے اپنے ہاتھوں سے مار دیں، کیونکہ آپ کے بغیر تو میرا جینا ممکن نہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو کس طرح اپنی محبت کا یقین دلاؤں، میں نے آپ سے محبت کی ہے بغیر کسی غرض کے، مجھے کچھ نہیں چاہیے سوائے آپ کے۔ 2 ماہ سے میں آپ کی آمد کا منتظر یہاں کھڑا رہتا ہوں، آپ کی ایک نگاہ کا منتظر۔ میں نہیں جانتا محبت کیسی ہوتی ہے یا کیا ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ آپ کو دیکھے بغیر میرا دن نہیں گزرتا۔ جس دن آپ کو نہ دیکھوں بے چین دل کو قرار نہیں آتا، لگتا ہے جیسے کچھ ادھورا پن سا ہے میری ذات میں جو مجھے کھینچتا یہاں تک لے آتا ہے۔ یہ دل آپ کے بغیر ویسے بھی تو مردہ ہے نا، تو پھر اس کا کیا فائدہ؟ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ چاقو تھامے اور میرے سینے کے آر پار کر دیں، مجھے اس اذیت بھری زندگی سے رہائی دے دیں خدا را۔ اس کا بولا ایک ایک حرف اس کے دل میں ترجمانی کر رہا تھا جس میں ڈھیروں درد اور تکلیف موجود تھی۔ طیب کمال ایک عام سی شکل و صورت کا حامل جوان مرد بھرے مجمع میں زمین پر گھٹنے ٹیکے اس کے سامنے ہاتھ میں خنجر تھامے بیٹھا تھا۔ یا سونپ دے مجھے زندگی کی امید اور شامل ہو جائے میری زندگی میں ایک نیا سویرا بن کے، یقین جانے میرے لیے بہت انمول ہے۔ میں نے بہت کوشش کی آپ کو بھولنے کی، لیکن آپ کی محبت کسی آسیب زدہ سائے کی مانند میرا تعقب کرتی ہے اور مجھے جھنجھوڑتی ہے۔ اس سے پہلے کہ طیب کمال پاگل ہو کے مر جائے اسے زندگی کی نوید سنا دیں،
بھاری نم آواز بوجھل ماحول میں پھیلی تھی۔ طیب کمال نے نگاہ اٹھاتے اسے اپنی سرخ آنکھوں سے دیکھا تھا، جیسے ابھی زب ٹوٹا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلا۔ اذان چودھری جو اس ناگہانی آفت سے دم بخود سے اسے اپنے قریب آتا دیکھ رہی تھی، اس کے قدموں میں گرنے سے اس کی برف جیسی چمکتی رنگت میں زردیاں گھلنے لگی۔ اس کے لب سرگوشی میں ہلے تھے، جن کی آواز وہ خود تک نہ سن پائی۔ طیب کمال کی آنکھوں میں اترتی محبت اور تکلیف کے رنگ اس کے چہرے پر رقم تھے، اور اس کی اس حرکت اور الفاظ سے اذان کا دل سینے میں قید کسی نازک پرندے کی طرح پھڑپڑانے لگا۔ اس کے الفاظ اس پر متضاد اس کی وحشت ٹپکاتی نگاہیں اسے گھٹن میں مبتلا کر رہی تھیں۔ طیب کمال اسے یکٹک دیکھ رہا تھا۔ نور چودھری خاموش اس کے پہلو میں کھڑی تھی۔ فیصلہ اس کا تھا۔ اپنی تمام تر بے چینی اور گھٹن کو ایک جانب رکھتے دفتن اس نے گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا اور اپنے لرزتے سرخ لبوں پر زبان پھیرتے اپنی پسلیوں سے سر پٹکتے دل کو قابو کرتے بولی، کل پروپوزل لے کر آؤ میرے گھر اور میرے والدین سے ایک مہذب انداز میں میرا ساتھ مانگو۔ بہرحال یہ الفاظ ادا کرتے وہ رکی نہیں تھی اور نہ پیچھے پلٹ کر دیکھا، لیکن اس کے چند الفاظ طیب کمال کو زندگی کی نوید بخش گئے تھے۔ بس ساکت جامد وہاں کھڑا اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ خوشی بہت چھوٹا لفظ تھا آج طیب کمال کے لیے۔ اذان چودھری آج اسے اپنی دنیا جہاں سونپ گئی تھی۔ اذان تم ٹھیک ہو؟ گاڑی میں بیٹھتے ہی نور نے اس کا ہاتھ تھامے استفسار کیا تو وہ سر اس بات پہ ہلاتے اپنے ماتھے پر ابھرتے شبنم کے ننھے قطرے صاف کرنے لگی۔ نور چودھری نے لب بھینچ کر تعصب بھری نگاہوں سے دیکھا، کیا تم نے یہ فیصلہ سوچ سمجھ کر لیا ہے اذان چودھری؟ نور نے اپنے لہجے کو حد درجہ سخت ہونے سے روکا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی اس میں سختی در آئی۔ اذان نے گردن موڑتے اس کی آنکھوں میں اپنی شہد رنگ آنکھیں گاڑتے سرخ ڈوروں والی خوبصورت آنکھوں میں دیکھا جو اس وقت نامالود تھیں۔ نور تم خود بتاؤ، مجھے اس وقت کیا کرنا چاہیے تھا؟ ایک شخص میرے لیے اپنی جان دینے چلا تھا، کتنے عرصے سے وہ وہاں کھڑا میرا منتظر رہا، کیا کوئی لوفر یا سڑک چھاپ گنڈوں والی حرکت کرتے دیکھا ہم نے؟ آج تک اس نے دوسری نگاہ اٹھا کر میری جانب نہیں دیکھا تو میں اور کیا کرتی؟ کیسے اسے یہ ہاتھ لوٹا دیتی؟ کل کو وہ خود کو کوئی جانی نقصان پہنچا لیتا تو اس سب کا ذمہ دار مجھے ٹھہرایا جانا تھا، اور میں ایسا بالکل نہیں چاہتی کہ کل کو لوگ آ کر میرے گھر والوں پر باتیں بنائیں یا میری وجہ سے خاندان کی عزت پر حرف آئے۔ اگر وہ اپنے والدین کو لاتا ہے گھر تو اس میں کوئی حرج نہیں، میں رضامندی دے چکی ہوں۔ آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گرا تو نور نے تڑپ کر اسے سینے سے لگایا، میری جان پریشان نہیں ہو، میں ہر حال میں تمہارے ساتھ ہوں۔ گاڑی رکتے ہی وہ باہر نکلتے مردہ قدموں سے اندر داخل ہوئی اور اسلام کرتے سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ماریہ بیگم اسے کمرے میں جاتا دیکھ کچھ چونکی، لیکن خاموش رہیں کہ وہ اکثر تھک جاتی تھی اور آتے ریسٹ کرنا چاہتی تھی۔ اذان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کا دل دماغ زلزلوں کی زد میں آیا ہوا تھا۔ اس شخص کی اس حرکت نے اسے جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ اس کی سماعتوں میں اس کے لفظوں کی بازگشت نے اسے تڑپا کے رکھ دیا۔ وہ معصوم جان سی لڑکی جس کا دل کسی آبگینے کی مانند تھا، وہ تو کسی کو ہلکی سی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی، آج اس کے باعث کوئی تکلیف میں تھا۔ اسے کیسے یہ برداشت ہوتا؟ اسے گھٹن کا احساس ہونے لگا، دل بند ہوتا محسوس ہوا، آنکھیں لبالب پانیوں سے بھرنے لگیں۔ اپنی ماں کو پریشان نہیں چاہتی تھی وہ مشکل خود پر ضبط کرتے اس نے اپنی کانپتی مومی انگلیوں سے اپنے پھولے سرخ پڑتے گالوں سے آنسو صاف کیے اور گہرے سانس پھیرنے لگی۔ اچانک ہوئے اس حملے سے اس کے اعصاب شکن ہونے لگے۔ اس نے ڈگمگاتے ہوئے ایک قدم ٹیرس کی جانب اٹھائے اور ریلنگ پر ہاتھ رکھے گہرے سانس بھرنے لگی۔ اپنی نم پلکوں کو جھپکتے وہ پیچھے استادہ کرسی کا سہارا لیتے اس پر بیٹھتے چلی گئی۔ اس کے کھڑے ہونے کی اس میں مزید طاقت اور سکت نہ تھی۔ اپنے بابا اور ماں کے رد عمل کا سوچتی اس کی رہی سہی جان بھی نکلنے لگی۔ وہ تو معصوم تھی بہت، جسے والدین نے کبھی گرم و ہوا تک نہ لگنے دی تھی۔ اچانک اس اعصاب شکن ماحول نے اسے جھنجھوڑ ڈالا تھا اور وہ لڑکھڑاتی اپنے بیڈ تک آتی آڑی ترچھی وہیں ڈھہ گئی تھی۔ تو کیا ہوگا اس کے گھر والوں کا ری ایکشن؟ کیا وہ اذان کا لایا ہوا رشتہ ایکسیپٹ کر لیں گے؟ جاننے کے لیے دیکھیے اگلی ایپیسوڈ۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ اللہ حافظ۔